بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک صحت مند انسانی جسم میں تقریباً 5 سے 6 لیٹر خون موجود ہوتا ہے۔ خون کی زندگی 90 سے 120 دن ہوتی ہے، یعنی اس کے بعد خون کے خلیے مردہ ہو کر پیشاب کے راستے نکل جاتے ہیں اور جسم نئے خون کے ذرات بنانے شروع کر دیتا ہے، اور یہ دونوں سلسلے ایک صحت مند انسان میں ہمیشہ جاری و ساری رہتے ہیں۔ خون دینے کے نقصانات۔ دوستو، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ خون دینے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے اور خون دوبارہ نہیں بنتا، جس وجہ سے ہمارے تڑپتے سسکتے مریض بستروں پر ہی خون کی کمی کی وجہ سے جان دے دیتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیں کہ خون دینے کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کی ریسرچ کے مطابق ریگولر خون دینے والے افراد کو ہارٹ اٹیک اور کینسر ہونے کے امکانات باقی افراد کی نسبت 95% کم ہوتے ہیں۔ خون سے متعلق کچھ ضروری معلومات اور فائدے۔ نمبر 1، ہر صحت مند مرد اور عورت جس کی عمر 17 سے 60 سال کے درمیان ہے خون کا عطیہ دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، ایک وقت میں 350 ml سے 450 ml تک خون دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، ایک صحت مند آدمی سال میں 4 بار اور خاتون سال میں 3 بار تک آسانی سے خون دے سکتے ہیں۔ نمبر 4، ایک مرتبہ خون دینے کے 3 ماہ بعد دوبارہ خون دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، خون کا عطیہ کرنے کے 3 دن میں ہی خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے، جبکہ 56 دنوں میں خون کے مکمل خلیات بن کر تازہ خون رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ یاد رہے کہ نیا بننے والا خون پرانے خون کی نسبت زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ نمبر 6، خون دینے سے آئرن کی مقدار بیلنس رہتی ہے اور خون دینے والے کی جلد زیادہ عرصہ تک جوان اور صحت مند رہتی ہے۔ نمبر 7، خون دینے والے فرد کی بلڈ اسکریننگ مفت ہو جاتی ہے، یعنی ہیپاٹائٹس بی، سی، ایڈز، جنسیات کے مریض اور ملیریا کے جراثیم کی موجودگی کے بارے ٹیسٹ مفت میں جدید لیبارٹری سے ہو جاتے ہیں۔ دوستو، بدقسمتی سے پاکستان میں صرف 1 سے 2% لوگ باقاعدگی سے خون دیتے ہیں، جبکہ چند افراد صرف ایمرجنسی میں ہی خون دیتے ہیں۔ دوستو، اس امید کے ساتھ کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔